خدا کا ذکر کرتا ہوں سکون قلب ملتا ہے. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. صدق اللہ العظیم والحمد للہ رب العالمین. میرے آقا کے پیارے غلاموں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. آئیے ایک مرتبہ اپنے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش کرے. پڑھے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا صفینا مولانا محمد مبارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ماہ رجب المرجب اپنے فیضان کو لٹاتا ہوا بہت ہی تیزی کے ساتھ ہم اور آپ کے بیچ سے رواں دوا ہے. ماہ رجب المرجب کو کئی بزرگان دین سے نسبت حاصل ہے. انہی میں سے ایک ہستی ایسی بھی ہے جس نے بھٹکے ہوئوں کو راہ دکھائی، حسن اخلاق کی چاشنی سے بد اخلاقی کی کڑواہٹ کو دور کیا، عمدہ کردار کی خوشبو سے پریشان حالوں کی داد رسی فرمائی، اور علم کے نور سے جہالت کی تاریکی کا خاتمہ فرمایا. اس شخصیت کو جو ہے حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے. آپ کو جو ہے اس مہینے سے نسبت حاصل ہے کیونکہ اسی مہینے میں آپ کا بھی وصال ہوا ہے. حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام جو ہے وہ جعفر ہے، اور کنیت جو ہے آپ کی ابو عبداللہ ہے. اور آپ کا جو مشہور لقب یعنی جس سے ہر خاص و عام آپ کو یاد کرتے ہیں، آپ کو جانتے اور پہچانتے ہیں، وہ مشہور لقب جو ہے صادق ہے. یہ آپ کا بہت ہی مشہور لقب ہے. آپ جو ہے 80 ہجری میں مدینہ منورہ کے اندر پیدا ہوئے. آپ کی ولادت جو ہے 80 ہجری میں مدینہ منورہ کے اندر ہوئی. اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ ایسے خاندان میں، ایسے گھر میں آپ تشریف لائے کہ آپ کا شجرہ جو ہے، آپ کا نسب نامہ جو ہے وہ بہت ہی برکت والا ہے، بہت ہی رحمت والا ہے. آپ جو ہے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کا نام جو ہے حضرت سیدنا امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ ہے. یعنی حضرت امام جعفر صادق جو ہیں وہ حضرت امام باقر کے بیٹے ہیں، اور حضرت امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں، اور حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں.
تو اس طریقے سے جو ہے آپ کا شجرہ نسب ہے، یہ آپ کا شجرہ مبارکہ ہے کہ آپ ایسے گھر میں تشریف لائے جو اہل بیت کا گھر ہے، جو اہل بیت والوں کا گھر ہے، جو نبی کی اولاد والوں کا گھر ہے۔ اب دیکھیں میرے مسلمان بھائیوں، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام تو حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور آپ کی والدہ کا نام جو ہے ام فروہ ہے، ام فروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور یہ ام فروہ کے والد جو ہیں حضرت سیدنا قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو اپنے وقت کے جلیل القدر جو ہے عالم دین ہیں، فقیہ ہیں۔ اور ام فروہ کی ماں کا نام جو ہے حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ حضرت سیدنا قاسم کے والد کا نام جو ہے حضرت محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور حضرت محمد کے والد کا نام امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے والد کا نام حضرت سیدنا عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت سیدنا عبد الرحمن کے والد امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو آپ کے شجرہ نسب سے، شجرہ مبارکہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شجرہ شریف سے، شجرہ مبارکہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ والد کی طرف سے جو ہے علوی، فاطمی، حسینی سید ہیں، اور والدہ کی طرف سے جو ہے آپ صدیقی ہیں، آپ صدیقی ہیں۔ والد کی طرف سے آپ علوی ہیں، فاطمی ہیں، حسینی سید ہیں، اور والدہ کی طرف سے جو ہے آپ صدیقی ہیں، یعنی آپ کا سلسلہ جو ہے ماں کی طرف سے حضرت ابو بکر پر جا کر ختم ہوتا ہے، اور والد کی طرف سے جو ہے وہ حضرت علی مرتضیٰ کے پر جا کر جو ہے ختم ہوتا ہے۔ تو یہ رشتہ داریوں میں آپس میں محبت کا بہت بڑا منبع ہے کہ اہل بیت اور صحابہ اکرام کے درمیان کس طریقے سے محبت تھی، کس طریقے سے محبت تھی۔ یہ محبت کا بہت بڑا منبع ہے کہ صحابہ اکرام نے اور اہل بیت نے جو ہے آپس میں رشتہ داریاں کر کے یہ بتا دیا کہ ہم بھی اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، اور صحابہ اکرام نے رشتہ داریاں کر کے بتا دی کہ ہم بھی اہل بیت سے محبت کرتے ہیں۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے آپ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے ولایت میں جو ہے امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے دوہرا واسطہ ہے۔ حضرت امام جعفر صادق فرمایا کرتے تھے کہ ولادت کے معاملے میں جو ہے ابو بکر سے میرا دوہرا واسطہ ہے، اور صرف یہی تک نہیں بلکہ الصواعق المحرقہ کے اندر جو ہے صفحہ نمبر 143 پر یہ روایت موجود ہے کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جیسے میں حضرت علی سے، حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا جیسے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے شفاعت کی امید رکھتا ہوں، شفاعت کی امید رکھتا ہوں، اسی طریقے سے ویسے ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی شفاعت کی امید رکھتا ہوں۔ حضرت امام جعفر صادق نے معاملہ جو ہے صاف کر دیا، آپ نے واضح کر کے بتا دیا کہ جس طریقے سے میں حضرت علی سے شفاعت کی امید رکھتا ہوں، اسی طریقے سے جو ہے حضرت ابو بکر سے بھی میں شفاعت کی امید رکھتا ہوں۔ اور آگے آپ نے فرمایا
کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہے مجھے 2 دفعہ جنا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حضرت ابو بکر نے جو ہے مجھے 2 دفعہ جنا ہے۔ اب میرے مسلمان بھائیوں، یہ شان جو ہے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے خود اپنی زبان سے بیان فرمائی کہ میرا رشتہ جو ہے ابو بکر سے کتنا گہرا ہے، ابو بکر سے میرا رشتہ جو ہے وہ کتنا گہرا ہے۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، جو اللہ والے ہوتے ہیں، یعنی جو اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں، ان کا جو زیور ہوتا ہے وہ خوف خدا ہوا کرتا ہے۔ اللہ والے جو ہوتے ہیں، اللہ کے جو محبوب بندے ہوتے ہیں، ان کا جو زیور ہوتا ہے وہ خوف خدا ہوا کرتا ہے۔ تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ جہاں آل نبی ہیں، جہاں آپ آل نبی ہیں، وہیں پر آپ تابعی بھی ہیں، اور وہیں پر جو ہے آپ اللہ کے محبوب بندے بھی ہیں، وہیں پر آپ اللہ کے محبوب بندے بھی ہیں۔ اب دیکھو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے سینے میں، دل میں خوف خدا جو ہے کس طریقے کا تھا، کس طرح کا تھا۔ روایت کے اندر ملتا ہے کہ ایک مرتبہ جو ہے حضرت داؤد طائی نے جو ہے حاضر خدمت ہو کر حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کیا کہ آپ چونکہ اہل بیت میں سے ہیں، اس لیے مجھے جو ہے مجھ کو کوئی نصیحت فرمائیں۔ حضرت داؤد طائی نے امام جعفر صادق سے یہ خواہش ظاہر کی کہ آپ اہل بیت سے تعلق رکھتے ہیں، اس لیے جو ہے آپ مجھے کوئی نصیحت فرمائیں۔ انہوں نے اس طریقے سے پھر ایک مرتبہ فرمایا کہ آپ اہل بیت سے ہیں، اور اہل بیت پر جو ہے یہ بمنزل فرض کے کہ آپ مجھے جو ہے نصیحت فرمائیں۔ تو اب میرے مسلمان بھائیوں، جب حضرت داؤد طائی نے بار بار حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ سوال کیا، بار بار یہ فرمائش کی کہ آپ مجھے جو ہے کوئی نصیحت فرمائیں، کوئی نصیحت فرمائیں، تو اب دیکھو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا فرمایا۔ یہ سن کر جو ہے آپ نے فرمایا کہ مجھے تو یہی خوف لگا ہوا ہے کہ روز محشر جو ہے کہیں میرے جد اعلیٰ ہاتھ پکڑ کر یہ سوال نہ کر بیٹھے کہ تو نے خود میری اتباع کیوں نہیں کی۔ حضرت امام جعفر صادق جو فرما رہے ہیں میرے مسلمان بھائیوں، غور سے سنو کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے تو خود یہ فکر ہے، مجھے تو یہ خود خوف ہے کہ کہیں بروز محشر جو ہے میرے جد اعلیٰ یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے یہ سوال نہ کر لیا کہ اے جعفر صادق، تو میرا بیٹا تھا، پھر بھی تو نے کیوں میری اتباع نہیں کی۔ تو آگے آپ فرماتے ہیں اس لیے کہ نجات کا تعلق جو ہے نسب سے نہیں بلکہ اعمال صالحہ پر موقوف ہے۔ یہ سن کر داؤد طائی جو تھے ان کو بہت بڑی عبرت ہو گئی کہ جب اللہ والے جو ہیں، جو آل نبی ہیں، جب ان کے دل میں اللہ کا اتنا خوف ہے تو ہم اور آپ کو جو ہے کتنا خوف رکھنا چاہیے۔ تو اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، حضرت امام جعفر صادق کے پاس حضرت امام باقر بھی ہیں، حضرت امام زین العابدین بھی ہیں، حضرت علی بھی ہیں، اور محمد الرسول اللہ بھی ہیں، پھر بھی آپ جو ہے اپنے نسب پر فخر نہیں کر رہے ہیں، پھر بھی جو ہے آپ اپنے نسب پر جو ہے ہاتھ دھر کر
ہاتھ رکھ کے جو ہے آپ بیٹھ نہیں گئے کہ اب مجھ کو جو ہے اعمال کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میرے جو جد اعلیٰ ہے وہ میری شفاعت کر لیں گے، جو میرے والد ہیں حضرت امام باقر وہ میری شفاعت کر لیں گے۔ نہیں میرے مسلمان بھائیوں، حضرت امام جعفر صادق نے ہم اور آپ کو یہ بتا دیا کہ اگر تمہارے پاس جو ہے کتنی بھی بڑی نسبت ہو، مگر تم ہرگز جو ہے اعمال کے دامن کو نہ چھوڑنا، اعمال کے دامن کو نہ چھوڑنا۔ وہ جو آج کل کے رنگ برنگے پیر نکل چکے ہیں، وہ لوگ یہی سبق دے رہے ہیں، ہماری قوم کو جو کھوکھلا کر رہے ہیں، وہ یہی سبق دیتے ہیں کہ میرا سلسلہ جو ہے علی سے جا کر مل جاتا ہے، اس لیے مجھے نماز روزے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے پیروں کو جو ہے جوتے سے مار کر حضرت امام جعفر صادق کی یہ روایت سنانا چاہیے کہ حضرت امام جعفر صادق نے جب خود یہ فرمایا ہے کہ میرا رشتہ تو ایسے خاندان سے جڑا ہوا ہے، ایسے لوگوں سے جڑا ہوا ہے کہ جن کے جنتی ہونے میں 1% کا بھی جو ہے شک و شبہ نہیں ہے، پھر بھی جو ہے مجھ کو یہ خوف ہے کہ کہیں بروز حشر جو ہے میرے جد اعلیٰ مجھ سے اتباع کے بارے میں سوال نہ کر لے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے بتا دیا کہ تم اعمال کے دامن کو کبھی بھی نہ چھوڑنا۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، آپ کی تعلیم تو یہ ہے کہ اعمال کے دامن کو جو ہے کبھی نہ چھوڑا جائے، مگر اب سوال یہاں پر یہ آ جاتا ہے کیونکہ ائمہ اہل بیت کی اطاعت جو ہے وہ واجب ہے۔ ائمہ اہل بیت کی اطاعت جو ہے یعنی ان کی سیرت پر عمل کرنا جو ہے، ان کے فرمان پر عمل کرنا جو ہے وہ اولی الامر کی روشنی میں جو ہے واجب ہو جاتا ہے۔ تو اب ان کے نام سے جو ہے ہم اور آپ تو بہت کچھ کرتے ہیں، مگر ان کی سیرت پر عمل کرنے کا جہاں معاملہ آتا ہے بہت ہی دور نظر آتے ہیں۔ اب ایک روایت اور سن لیں کہ حضرت قاضی ایاز رحمت اللہ علیہ نے جو ہے اپنی کتاب الشفا کے اندر جو ہے حضرت مالک کا بیان نقل کیا ہے۔ آپ لکھتے ہیں کہ حضرت مالک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، میں ایک زمانے تک، حضرت مالک جو ایک امام ہے، آپ فرماتے ہیں، آپ بتاتے ہیں کہ میں ایک زمانے تک جو ہے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت مبارکہ میں آتا رہا جاتا رہا۔ میں نے ہمیشہ جو ہے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کو 3 عبادتوں میں سے کسی ایک میں مصروف پایا۔ حضرت مالک فرماتے ہیں کہ میں نے ہمیشہ جو ہے جب بھی حضرت امام جعفر صادق کو دیکھا تو وہ 3 عبادتوں میں سے کسی نہ کسی ایک عبادت میں ضرور مشغول رہتے، مصروف رہتے۔ اب آگے آپ فرماتے ہیں کہ یا تو آپ نماز پڑھتے ہوئے ملتے، یعنی حضرت امام جعفر صادق جو ہے یا تو نماز پڑھتے ہوئے ملتے، یا تلاوت قرآن مجید میں مشغول ملتے، یا پھر روزے دار ہوتے۔ یہ 3 عبادت ایسی ہے کہ جس میں جو ہے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی ہمیشہ مصروف رہتے، مشغول رہتے، مگر آج ان کے نام پر چند مٹھائیاں کھا کے لوگ یہ دعویٰ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم حضرت امام جعفر صادق سے محبت کرتے ہیں۔ نہیں میرے مسلمان بھائیوں، محبت کا اصل معیار یہ ہے کہ جس سے محبت کی جائے اس کی اتباع کی جائے، جس سے محبت کی جائے اس کی اتباع کی جائے۔ اگر آپ نے صرف نام لے کر یہ دعویٰ کیا اور ان کی سیرت پر عمل نہیں کیا، ان کے فرمان پر عمل نہیں کیا، تو یہ آپ کی محبت جو ہے صرف ایک دعویٰ بن کر رہ جاتی ہے۔
صرف ایک دعویٰ ہی رہ جاتا ہے کہ تم نے یہ دعویٰ کیا۔ اب دیکھو حضرت امام جعفر صادق کا یہ کام تھا، یہ عمل تھا کہ آپ جو ہے یا تو نماز میں ہوتے یا تلاوت قرآن مجید میں ہوتے یا پھر روزے دار کی حالت میں ہوتے۔ میرے مسلمان بھائیوں، حضرت امام جعفر صادق نے یہ بتا دیا کہ تم ہمیشہ جو ہے نماز کی پابندی کرتے رہنا، نماز کی پابندی کرتے رہنا۔ نماز کی پابندی کی تلقین آپ نے اپنے عمل سے دی، آپ نے اپنے عمل سے یہ تعلیم دی کہ جو بھی مجھ سے محبت کرنے کا دعویٰ کرے وہ نماز کی پابندی کرے، وہ نماز کی پابندی کرے اور تلاوت قرآن مجید کی پابندی کرے، روزہ رکھے، روزہ جو ہے اس کو نہ چھوڑے۔ مگر میرے مسلمان بھائیوں، ہماری مسجد آپ کی نظروں کے سامنے ہے، آپ کی نظروں کے سامنے ہے۔ آپ کے نام پر مٹھائیاں تو کھانے والے سینکڑوں مل جائیں گے، مگر مسجد کا حال وہی ہے کہ جیسے پرانی روایت ہے وہی آج نئی روایت ہے، جیسی پرانی روایت ہے وہی آج نئی روایت ہے۔ معلوم ہے میرے مسلمان بھائیوں، ایک حقائق میں آپ کو ایک درس کے طور پر ایک بات بتاتا ہوں کہ بے نمازی سے جو ہے شیطان بھی دور رہتا ہے، بے نمازی سے شیطان بھی دور رہتا ہے۔ کیوں رہتا ہے؟ کیونکہ وہ اس بات کے خوف میں ہوتا ہے کہ کہیں جو ہے بے نمازی پر اللہ کا عذاب آئے، میں بھی اس عذاب میں گرفتار نہ ہو جاؤں۔ شیطان بے نمازی کو بہکاتا ضرور ہے، شیطان بے نمازی کو بہکاتا ضرور ہے، مگر جیسے ہی نماز کا وقت نکل جاتا ہے وہ بے نمازی سے اس خوف سے، اللہ کے عذاب کے خوف سے دور ہو جاتا ہے۔ کیونکہ ابلیس کا یہ کہنا ہے کہ جب میں نے ایک سجدہ نہیں کیا تو میرے گلے میں جو ہے توق کا پٹا ڈال کر زمین پر پھینک دیا گیا، تو جو دن بھر میں 5 مرتبہ نماز کی پابندی نہیں کرتا وہ کتنا جو ہے عذاب کا حقدار ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس بندے پر جو ہے اللہ کا عذاب آئے میں اس کے قریب رہوں تو اسی عذاب میں میں بھی گرفتار ہوں۔ تو سوچو میرے مسلمان بھائیوں، نماز کی پابندی ضرور کریں۔ آخری بات کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کا جو وصال ہے وہ 15 رجب المرجب کو ہوا، 148 ہجری کو 68 سال کی عمر میں ہوا، اور جو ہے آپ کی تدفین جو ہے جنت البقیع کے اندر ہوئی، جو ائمہ اہل بیت کا قبہ تھا جس کو بعد میں نجدیوں نے توڑ دیا، اسی قبے کے اندر جو ہے آپ کو بھی دفن کیا گیا تھا۔ اور علماء اہل سنت کا اسی پر اجماع ہے کہ آپ کا وصال جو ہے 15 رجب کو ہوا ہے۔ علماء اہل سنت کا اس پر اجماع ہے کہ آپ کا جو وصال ہے وہ 15 رجب کو ہوا ہے، اور اہل تشیع کے نزدیک یہ ہے کہ آپ کا وصال جو ہے 15 شوال 148 ہجری کو ہوا۔ اور اہل تشیع کے ایک ذمہ دار عالم ہیں جن کا نام ہے نجم الحسن، انہوں نے اپنی کتاب 14 ستارے کے اندر یہ بات لکھی کہ علماء فریقین کا اتفاق ہے کہ بتاریخ 15 شوال 148 ہجری کو جو ہے حضرت امام جعفر صادق کا وصال ہوا ہے۔ یہ بات جو ہے علماء اہل سنت نے اجماع کر کے واضح کر دیا، بتا دیا کہ جو آپ کے وصال کی صحیح تاریخ ہے وہ 15 رجب ہی ہے، 15 رجب ہی ہے۔ اس لیے جو ایصال ثواب کا ہم اور آپ اہتمام کرتے ہیں وہ 15 رجب کو ہی کرنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ جو وصال، جو عرس کی تاریخ ہوتی ہے اس تاریخ میں جو ہے بزرگوں کی خاص نظر عنایت ہوتی ہے، اس تاریخ میں
بزرگوں کی خاص نظر عنایت ہوتی ہے تو اپنا نذرانہ جو ہے، اپنی محبت کا اظہار جو ہے، زیادہ بہتر یہی ہے کہ اسی تاریخ کو کیا جائے، اسی تاریخ کو کیا جائے۔ بعد میں بھی آدمی اپنی محبت اور اپنا نذرانہ، اپنی عقیدت کا اظہار جو ہے بعد میں بھی کر سکتا ہے، مگر سب سے زیادہ جو خاص نظر عنایت ہوتی ہے وہ اسی تاریخ کو ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیشہ جو ہے کوشش یہی کر کے جو ہے اسی تاریخ کو یعنی 15 رجب کو جو ہے ایصال ثواب کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔